السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. اور کہانی پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں. سنبل کا نمبر اپنے بہن بھائیوں میں سب سے آخری تھا. اس کی پیدائش پر ہی ماں تو خدا کو پیاری ہو گئی تھی. تب سے کبھی دادی تو کبھی تائی، کبھی خالہ اور بڑی آپی کی نگرانی میں رہی. دادی پیار بہت کرتی تھی، اسی لیے شاید جلد ہی وہ بھی خدا کو پیاری ہو گئی. تائی جی کے اپنے درجن بھر بچے تھے. وہ تو وہاں رل ہی جاتی کہ خالہ امی اسے اپنے گھر لے آئیں. اس وقت تک بڑی آپی کالج میں آ چکی تھی. اس دوران خالہ امی نے بڑی آپی سے اپنے نکمے بیٹے کی شادی کی بات چلائی. ابا جی سب کچھ برداشت کر سکتے تھے لیکن اپنے بچوں کا دکھ نہیں دیکھ سکتے تھے. پھر آنکھوں دیکھی مکھی کون نگلتا ہے. جھٹ انکار ہو گیا اور یوں خالہ امی کا منہ بن گیا. سنبل کے لیے محبتیں بھی ختم ہو گئی. ایسے میں بڑی آپا کی ممتا جاگ گئی اور وہ پھر سے اپنے گھر آ گئی. بڑی آپی کے بعد ستارہ آپی بھی پیاد دیس روانہ ہو گئی تو ابا جی کو اس کی فکر ستانے لگی. اب شادی کا نمبر تو عماد بھائی کا تھا لیکن ابا جی پہلے اس کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے، حالانکہ وہ بھی انٹر میں پڑھ رہی تھی. ایسے میں بڑی آپا نے تو عماد بھائی کے لیے لڑکی بھی پسند کر لی تھی، پر ابا جی نند بھاوج کے رشتے کی نزاکتوں سے اچھی طرح واقف تھے. وہ تو پہلے ہی رشتوں کے تانے بانوں میں پس چکی تھی. اب مزید اس پہ بوجھ ڈالنا ظلم کے مترادف تھا. یوں اس کے لیے رشتے دیکھنے شروع ہو گئے اور آخرکار قرۂ فعال ارمان علی کے نام نکلا، جو ابا جی کے مرحوم دوست کا اکلوتا بیٹا تھا. آگے پیچھے کوئی تھا نہیں. لے دے کر ایک ماں تھی جو ریٹائرڈ اسکول ٹیچر تھیں. ان کے دور پرے کے رشتہ دار تو تھے لیکن وہ بیٹے کی شادی کے سلسلے میں خاصی محتاط تھیں. ابا جی کو ان کی شرافت اور اخلاق پر اعتماد تھا. یوں سنبل جلد ہی بیاہ کر ارمان علی کے آنگن میں بہار بن کے اتر آئی. نئے نئے رشتوں کا بندھن تو اس کے دل کو ڈرائے دے رہا تھا، لیکن اماں نے بڑھ کر اسے تھام لیا اور محبت سے سینے سے لگایا تو پہلی بار اس کا دل ممتا کے لمس سے آشنا ہوا. کیسی سوندھی سوندھی خوشبو رچی تھی اس وجود میں. اور پھر وہ ان کی ہو گئی. اماں یہ کر لو، اماں یہ پہن لو، اماں کیا پکاؤں، اماں ابا جی کے گھر ہواؤں. غرض کی ہر بات وہ ان سے پوچھ پوچھ کے ہی کرتی تھی اور وہ جو چاہتی اماں بھی وہی کرنے کو کہتی. یوں شادی کے بعد آج پہلی بار اسے میکے آ کر بہت اچھا لگ رہا تھا. چھوٹے سے گھر کے آنگن میں رونق لگی ہوئی تھی. بڑی آپی ستارہ آپی اپنے شوہروں اور بچوں کے ساتھ آئی ہوئی تھی. شنو بھابی نے بڑی سی کڑاہی چولہے پہ چڑھا رکھی تھی. بڑی آپی کی نینا میدے کی چھوٹی چھوٹی پوریاں بیل رہی تھی اور شنو بھابی ایک کے بعد ایک گرما گرم پوریاں تل رہی تھی. دوسرے چولہے پہ ستارہ آپی نے آلو کی بھجیا چڑھا کر رکھی ہوئی تھی. بس اب تیار ہوا چاہتی تھی. عماد بھائی، بڑے دولہا بھائی اور مزمل بھائی کے ہمراہ بچوں کی ایک ٹیم کرکٹ کھیلنے میں مصروف تھی. ابا جی صحن میں کرسی ڈالے حقہ گڑ گڑانے کے ساتھ ساتھ کسی رسالے کی برق گردانی میں مصروف تھے. ساتھ ساتھ مسکراتے ہوئے ایک آدھ نظر اپنے ارد گرد ماحول پر ڈالتے تو ان کے وجود میں ایک عجیب سے سرور کا احساس جاگتا. اپنے خون کا احساس، محبتوں کا احساس اور رشتوں کے اٹوٹ بندھن کا احساس. سنبل سلیب پہ رکھے دھلے برتنوں کو پونچھ پونچھ کے ریک میں رکھتی جا رہی تھی. سنبل ارمان کو بھی ساتھ ہی لے آتی تو کتنا اچھا لگتا. ستارہ آپی نے چولہے کی آنچ دھیمی کی. وہ تو اب ٹھیک کہتی ہیں آپی، لیکن پھر اماں اکیلی رہ جاتی. اگر ایک آدھ دن اکیلی رہ لیتی تو کون سا غضب ہو جاتا. ارمان کے یہی تو دن ہیں انجوائے کرنے کے. ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے سنبل، وہ بیچاری بزرگ خاتون ہے. شنو بھابی اس کی حمایت میں بولی. شنو تمہیں کیا پتا یہ ساسیں بڑی بہانہ باز ہوتی ہیں، ہیلے بہانوں سے اپنی باتیں منوانا خوب جانتی ہیں. اور پھر تمہیں تو اس تجربے سے بھی گزرنا نہیں پڑا. تمہاری ساس تو برسوں پہلے خدا کو پیاری ہو گئی تھی. اللہ بخشے انہیں، ہماری والدہ نے بڑا خیال رکھا تھا دادی جی کا. ستارہ آپی نے ایک نیا موضوع چھیڑا. دادی میں بھی تو کتنا خیال رکھتی تھی امی کا. سنبل پٹ سے بولی. اے لو، تمہیں کیسے پتا؟ اتنی سی تھی تب امی چل بسی تھی. ستارہ آپی نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا.
میرا خیال ہے وہ یقیناً ایسا ہی کرتی ہوں گی، اس لیے کہ جب تک دادی زندہ رہی مجھے تو بہت پیار کرتی رہی۔ ارے بیوقوف، اس لیے کہ تم ان کی پوتی تھی، اپنے خون سے بھلا کیسے پیار نہ کرتی؟ وہ ذرا جل کر بولی تھی۔ اب ہر کوئی آپ کی ساس کی طرح بھی نہیں ہوتا، بیچاری ایک کونے میں چپ چاپ پڑی رہتی ہیں۔ خیر سے ان کی بولتی تو پہلے ہی ان کی بڑی بہو نے بند کر دی تھی۔ سنبل نے ازراہ مذاق کہا۔ اس کا اشارہ ستارہ آپی کی لڑاکا قسم کی جٹھانی کی جانب تھا۔ اس پر سنبل کے ساتھ شنو بھابی کے بھی کہکے بلند ہو گئے۔ کیا بات ہے، کس بات پہ کہکے لگائے جا رہے ہیں؟ بڑی آپی کہکوں کی آواز سن کر کچن کی جانب آئی تھی۔ مذاق اڑایا جا رہا ہے ہمارا۔ ستارہ آپی نے ناک چڑھائی اور کھٹ سے چولہا بند کیا۔ توبہ ہے آپی، آپ تو ذرا سی بات پہ برا مان جاتی ہیں۔ سنبل نے آخری پلیٹ ریک پہ سجاتے ہوئے معذرتاً کہا۔ میرے برا ماننے یا نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ میں تو اتنا جانتی ہوں کہ تمہاری ساسو اماں نے بیٹوں کو مٹھی میں لے رکھا ہے۔ جب تک ان کی مٹھی نہیں کھلتی وہ تمہارا نہیں ہونے کا۔ ستارہ آپی نے بڑی آپی کو آنکھوں میں اشارہ کیا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے ستارہ۔ دیکھو چندا، تم ابھی چھوٹی ہو، بڑی عمر کی عورتوں کی ان چالاکیوں کو نہیں سمجھ سکتی۔ پر آپی، اماں تو ارمان سے زیادہ مجھ سے پیار کرتی ہیں، میں جو کہتی ہوں فوراً مان دیتی ہیں۔ اس نے اپنی ساس کی حمایت کی۔ یہی تو بات ہے چندا، اب اگر تم ارمان کے ساتھ آ جاتی تو تمہارے دلہا بھائی اور مزمل کے سامنے ہماری سبکی تو نہ ہوتی۔ کیسی سبکی آپی؟ وہ ذرا سی حیران ہوئی تھی۔ دیکھو نا چندا، بڑے دونوں داماد گھر میں موجود ہیں اور چھوٹے داماد غائب ہیں، بھئی اب کم از کم دعوت میں تو انہیں آنا ہی چاہیے تھا۔ بڑی آپی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ آپی، فضول میں ان کی چھٹی ضائع ہوتی، پھر رات کو اماں اکیلی ہی سوتی۔ میں نے خود ہی ان سے کہا تھا کہ شام کو آ جائیے گا، اب شام کو ہی میں ان کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ اس نے لاپرواہی سے کہا۔ اے لو، یہ کیا تم شام کو چلی جاؤ گی؟ بی 2-3 دن تو میکے رہنے کا حق تو ہے نا تمہارا؟ ستارہ آپی تیزی سے بولی۔ 2-3 دن تو بہت ہوتے ہیں آپی، اور پھر مجھے بھی اچھا نہیں لگتا زیادہ دن یہاں رہنا، وہ ارمان کے خیال سے کہہ رہی تھی۔ دیکھا آپ نے آپی؟ ستارہ آپی نے بڑی آپی سے آنکھوں میں کچھ کہا جسے وہ سمجھ نہ سکی۔ فکر نہ کرو ستارہ، ابھی بچی ہے، خود ہی سمجھ جائے گی۔ بڑی آپی کے اس جملے نے اس کے دل پر بوجھ سا ڈال دیا۔ شام ہوئی تو ارمان آ گئے۔ ابا جی انہیں دیکھ کے بہت خوش ہوئے۔ چائے کا انتظام صحن میں ہی کیا گیا۔ شنو بھابی اور نینا نے مل کر نہ جانے کیا کچھ بنا ڈالا۔ خستہ کچوریاں، سموسے اور گرما گرم نمک پارے چائے کا لطف دوبالا کر رہے تھے۔ بچوں کے ہاتھ بڑوں سے زیادہ تیزی سے چل رہے تھے، بات پر کہکے لگائے جا رہے تھے۔ موسم کی خوبصورتی کا اثر ہر جانب پھیلا تھا۔ ستارہ آپی اور بڑی آپی کا تو اپنے بچوں اور شوہر حضرات سمیت قیام کرنے کا ارادہ تھا، لیکن وہ جلدی اپنی چیزیں سمیٹتی جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ ابا جی برآمدے میں ارمان سے حالات حاضرہ پہ گفتگو کر رہے تھے۔ سنبل، اگر آج رک جاتی تو بڑا مزہ آتا، شنو بھابی نے بڑے پیار سے کہا۔ رک تو جاتی، لیکن اب اماں کو بھی تو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ اسے خود اس طرح بھرے پورے گھر سے نکل کر خاموش ماحول میں جانا اچھا تو نہیں لگ رہا تھا۔ پھر آج پہلی بار اسے اماں کا وجود بوش محسوس ہوا، ورنہ ارمان کا کیا تھا، وہ یہاں سے بھی اپنے آفس جا سکتے تھے۔ پھر اگر ایک دن کی چھٹی بھی ہو جاتی تو کون سا غضب ہو جاتا۔ وہ دل مار کے رہ گئی۔ شکر خدا کا تم لوگ آ گئے، میرا تو دل اندیشوں سے گر رہا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اماں نے پہلا جملہ یہی کہا۔ فکر ان کے چہرے سے ظاہر تھی۔ ہمیں کون سا وہاں رکنا تھا، لوٹ کر یہیں تو آنا تھا۔ پتہ نہیں کیسے یہ کڑے الفاظ سنبل کے لبوں سے پھسل گئے۔ اماں کے چہرے پہ تاریک سا سایہ لہرایا۔ ارمان چونک کے اس کی جانب پلٹا۔ وہ ان دونوں کے جذبات سے بے پرواہ آڑے ٹیڑھے منہ بناتی اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ بڑا مسئلہ ہو گیا تھا اماں، اسکوٹر کا ٹائر بیچ راستے میں ہی پنکچر ہو گیا۔ آدھا گھنٹہ تو پیدل ہی چلتے رہے، پھر کہیں جا کر پنکچر لگا اور اسی لیے تو دیر ہو گئی۔ موسم بھی ایسا کہ بس لگتا تھا بارش ہوا چاہتی ہے۔ ارمان جلدی ماں کو صورتحال بتا رہا تھا۔ ہائے، تبھی تو بچی کا موڈ خراب ہو گیا ہے، وہی میں کہوں، اماں خود کو سمجھاتی ہوئی بڑبڑا رہی تھی۔ رات بھر پھر سنبل کا منہ سوجا ہی رہا۔ ارمان بھی اس سے کچھ خفا سا تھا۔ اس کا اماں سے بدتمیزی سے بولنے کا قلق تھا۔ صبح ناشتے پہ بھی وہ روٹھا سا تھا۔ چپ چاپ ناشتہ کر کے آفس چلا گیا۔ گزرتے وقت کے ساتھ وہ بھی بھول گئی۔ شام کو ارمان آیا
तो وہ ایسے ہی ہنستی مسکراتے ملی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ رات کو کھانا کھاتے ہوئے اماں نے بتایا، سنبل بیٹا، بوا تمہارا جوڑا دے گئی ہیں، بھئی بڑا زبردست کام کیا ہے بوا نے۔ میں نے تو صاف کہہ دیا کہ اگر میری بیٹی کو پسند آئے گا تب تو ٹھیک، ورنہ یہ جوڑا اور کام بھی ایسے ہی واپس رکھے اپنے پاس۔ ہائے اماں، بوا جوڑا لے آئی؟ وہ متجسس تھی اور اس کا دھیان اس جانب لگ گیا۔ کھانا کھا لو پھر دیکھ لینا، کہیں چکنائی کے دھبے نہ لگ جائیں، میری الماری کی پہلی دراز میں رکھا ہے۔ ٹھیک ہے اماں۔ وہ فوراً اماں کی بات مانتے ہوئے کھانا کھانے بیٹھ گئی۔ ایک تو اماں آپ نے سنبل کی بچی کی عادتیں خراب کر دی ہیں، ہر وقت اسی کا خیال رہتا ہے آپ کو۔ ارمان کھانا کھانے کے دوران شرارتی نظروں سے اسے چڑھانے کے لیے دیکھتے ہوئے بولا، مائنڈ اٹ، میری تو بچی ہے ہی نہیں۔ وہ بچوں کی طرح کندھے اچکا کر بولی، ایسے جیسے اس پر کسی بات نے اثر ہی نہ کیا ہو۔ خدا وہ دن بھی جلد ہی لائے گا جب اس گھر میں میرے پوتا پوتی کی کلکاریاں گونجیں گی۔ اماں نے کچھ اس انداز سے دعا کی کہ ماحول یکدم کشیدہ ہو گیا۔ وہ جانتی تھی کہ اماں کو پوتا پوتی کھلانے کا بہت شوق ہے اور اس کی شادی کو بھی 1.5 برس ہو چلا تھا، لیکن ابھی تک وہ بے آس ہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کا دل نوچ لیا ہو۔ اس سے ٹھیک طرح سے کھانا بھی نہ کھایا گیا، بس چند لقمے ہی زہر مار کر کے دسترخوان سے اٹھ گئی، اور پھر انہی دنوں پورے خاندان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کی اکلوتی شنو بھابھی کی گود بھرائی کی رسم تھی۔ تینوں بہنوں کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔ ابا جی کے دل کا ارمان پورے ہونے کو تھا۔ بڑی آپی نے ضد کر کے اچھی خاصی تقریب کا اہتمام کر ڈالا۔ شنو بھابھی نئی نویلی دلہن کی مانی شرمائی شرمائی سی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ شنو، اب تمہیں زیادہ کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے اماں سے کہہ دیا ہے، اوپر کے کاموں کے لیے تو ماسی آتی ہے، کھانا پکانے کی ذمہ داری بھی اب ماسی کے ذمہ کر دو۔ ستارہ آپی بڑی چاہت سے بولی۔ شنو بھابھی ویسے بھی رشتے میں ان کی پھوپھی ذات تھی۔ بچپن کی محبتیں اپنی جگہ، لیکن اس نئے بننے والے رشتے کی جڑیں بہت گہری تھیں۔ ابا جی ہر ایک کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں کرتے، شنو بھابھی نے آہستگی سے کہا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے شنو، اور پھر 3 آدمیوں کا کھانا بنانا کون سا مشکل ہے؟ بڑی آپی نے ستارہ آپی کو کوہنی ماری اور وہ وہیں چپکی ہو رہی۔ ابا جی کی بھی تو عمر ہے نا، میں سوچتی ہوں بچے کی پیدائش کے بعد جب شنو 1.25 مہینہ میکے میں رہے گی تو ابا جی کتنا اکیلا محسوس کریں گے۔ اماد تو صبح کا گیا، شام کو آفس سے لوٹتا ہے۔ بڑی آپی کو ابا کی ہی فکر ستا رہی تھی، آخر کو وہ ان کے والد بزرگوار تھے۔ تو بڑی آپی آپ یہاں آ کر رہ جائیے گا نا، دلہا بھائی تو ویسے بھی کوئی اعتراض نہیں کرتے، پھر آپ کے بچے بھی بڑے ہیں، آرام سے آپ کے بغیر رہ سکتے ہیں۔ سنبل جو بڑی دیر سے خاموش بیٹھی تھی پہلی بار بولی۔ اپنے تئیں اس نے بڑی عقل مندی کی بات کہی تھی، پر بڑی آپی کے تو دل پہ تیر بن کر لگی۔ لو بھائی، یہ تم نے اچھی کہی، ارے میرا گھر تو بھرا پورا ہے، تم کیوں نہیں آگے رہ جاتی؟ تمہارے کون سا بچے پیچھے روتے پھریں گے؟ بڑی آپی تنک کے بولی۔ سنبل کا منہ ایک دم اتر گیا، وہ تیزی سے کمرے سے نکل گئی، دل پھوٹ پھوٹ کے رونے کو چاہ رہا تھا۔ ایسا کیوں کہا آپ نے بیچاری کو؟ اس کا دل ٹوٹ گیا ہوگا۔ ستارہ آپی کی آواز ابھری۔ وہ صحن میں گلاب کی کیاری کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ اس کا کیا بس چل سکتا تھا؟ یہ تو اوپر والے کی مرضی تھی کہ شنو بھابھی کا سال بھر میں ہی پیر بھاری ہو گیا اور وہ من ہی من میں بچے کی آس لیے رہی۔ اسے آج صبح بڑی آپی اور ستارہ آپی سے ہونے والی ساری گفتگو یاد آ رہی تھی، جب اس نے اپنی بڑی بہنوں سے کسی اچھی لیڈی ڈاکٹر کے بارے میں پوچھا تھا۔ ارے جانو، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو زندگی انجوائے کرو، ابھی سے بچے کی ذمہ داری میں پڑو گی تو اپنا حلیہ ہی خراب کرو گی۔ بڑی آپا نے اسے صلاح دی۔ اماں کی بھی بڑی خواہش آپی، اس خواہش کے پیچھے سے اسے اماں کا بہانہ بنانا پڑا۔ دیکھا بڑی آپی، وہی سنبل پر ٹینشن ڈالتی ہیں، اگر اسی طرح ہماری پھولوں سی بہن دن رات ٹینشن میں رہے گی تو اس کا بنے گا کیا؟ ستارہ آپی تو فوراً اس کی ساس پہ غصہ اتارنے لگی۔ کتنی بری بات ہے بن ماں کی بچی کو اتنی ٹینشن دینا۔ بڑی آپی ناک پہ انگلی رکھ کے بولی۔ پر آپی، شنو بھابھی کی شادی تو میرے 7 مہینے بعد ہوئی تھی، اسے ذرا احتجاج کیا۔ ارے میری جان، شنو تم سے پورے 3 برس بڑی ہے، اس کا تم سے کیا مقابلہ؟ اور اب وہی بہن اسے اولاد نہ ہونے کے طعنے دے رہی تھی۔ وہ اپنے آنسوؤں پہ قابو نہ رکھ سکی اور بن بادل ہی برسات ہو گئی۔ ارمان بھی آفس سے سیدھا اسے لینے آ گیا تھا، لیکن اس کا اترا ہوا منہ دیکھ کے پریشان ہو گیا۔ اس نے جھوٹ موٹ طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا ڈالا، مگر وہ دونوں گھر پہنچے تو اماں کو پڑوس کے بچوں کے ساتھ مگن پایا۔
मैं बोर हो रही थी तो सोचा बच्चों को पड़ोस से बुलवा लूं, ज़रा दिल बहल जाएगा। और वाकई टाइम गुजरने का पता ही नहीं चला। ताना दे रही है मुझे औलाद की कमी का। हाँ, मुझ में है खराबी, मैं ही बदकिस्मत हूँ। वो एकदम से चीख कर बोली और फिर खुद ही रोती हुई अपने कमरे में चली गई। अम्मा का चेहरा मान पड़ गया। वो यूं ही तकिए में मुंह दिए पड़ी थी। तभी अम्मा उसके कमरे में आई और उसके सराहने बैठ गई। चलो बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ। उसके बालों पर शफकत से हाथ फेरते हुए अम्मा बोली। क्यों? उसे सवालिया नजर से ने देखा। हमें डॉक्टर के पास जाना है। मैंने मालूम किया है, एक बहुत अच्छी लेडी डॉक्टर है, नज़दीक ही अस्पताल में बैठती हैं। सुना उसके हाथ में बहुत शफा है। और फिर मेरी बच्ची कौन सी बीमार है, लेकिन डॉक्टर को तो दिखाना ही है ना। उन्होंने कुछ इस अंदाज से कहा कि वो बेइख्तियार से सक उठी। ये क्या बेवकूफ़ी है भाई, इसमें रोने की क्या बात है? औलाद तो अल्लाह की नेमत है। वो बड़ा मेहरबान है, सबको बख्शता है, किसी को जल्दी और किसी को देर से। बस अब रोना धोना ख़त्म करो और जल्दी से तैयार हो जाओ, उन्होंने उसे मोहब्बत से पुकारते हुए कहा। और सुंबल तो बिल्कुल ही दिल छोड़ बैठी थी, लेकिन किसी ने सच कहा है कि वाकई दुआएं बेअसर नहीं हो जाती। खुदा ने भी उसकी सुन ली और वो खुशी से झूम उठी। अम्मा ने दिल खोल कर सदका खैरात की, उसकी नजरें उतारी गईं। उन्हीं दिनों शनो भाभी के यहाँ भी प्यारा सा बेटा हुआ। उसने भी सदके दिल से बेटा होने की दुआ की। उन्हीं दिनों उसके घर वालों का आना जाना कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। बड़ी आपी, सितारा आपी और फूफो जान वगैरह अक्सर उसकी खैर खैरियत दरियाफ्त करने आती रहती थी और उसके दिन अच्छे गुजर रहे थे। खानदान भर की बुराइयां सुनने में उसे मज़ा आने लगा था। अरे सुंबल, तुम्हारी तो सास बड़ी मीसनी है भाई, सितारा आपी ने सरगोशी के से अंदाज में इधर उधर देखते हुए कहा। क्यों, ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? उसे कुछ हैरत सी हुई। अरे बीबी, बड़ी बड़ी बातें प्यार से उगलवाना जानती हैं बड़ी भी, उन्होंने ज़रा नज़र बचा कर कहा। अम्मा उस वक्त क्यारियों को पानी दे रही थी। अच्छा, आपसे क्या उगलवा लिया? खाला जान के मुतालिक पूछ रही थी कि तुम्हारे यहाँ ददियारी रिश्तेदारों का आना जाना खूब है, ये ननिहाली रिश्ते क्यों नहीं आते? अच्छा, उसने यूं ही सर हिलाया। और क्या? कुरीद कुरीद कर बड़ी आपा और खाला जान के वहीद जफ़र के बारे में पूछ रही थी। क्या? बड़ी आपा और वहीद भाई? मतलब? अरे अब तुम मतलब ही नहीं समझती, इतनी भी ना समझ नहीं हो। क्या? ऐसा कहा अम्मा ने? वो हैरान हो रही थी। शादी के बाद इतने अरसे तक तो उन्होंने उससे कभी इस किस्म की कोई बात ना की थी, लेकिन हो सकता है पूछ लिया हो। लोगों को भी तो बड़ी फिक्र लगी रहती है खानदान वालों के मुतालिक। आप क्या साफ साफ कहती, पर पूरा केस उगलवा लिया उन्होंने। हालांकि तुम तो जानती हो कि बड़ी आपी और वही जफ़र के दरमियान कुछ भी तो ना था। ये बात ठीक थी कि खुद सितारा आपी हल्के पेट की थी। बड़ी बुरी बात है, अम्मा को ऐसे नहीं पूछना चाहिए था। उसे अम्मा का इस तरह सितारा आपी से पूछ-गिछ करना अच्छा नहीं लगा। और फिर क्या ज़रूरत थी गड़े मुर्दे उखेड़ने की? एक बात मेरी अपने पल्ले से बांध लो, पहले की बात और थी, तुम्हारा पलड़ा कमज़ोर था, लेकिन अब तुम माँ बनने वाली हो, अरमान के बच्चे की माँ। दब के हरगिज़ ना रहना, कोई शेर बोले तो तुम सवा शेर का जवाब देना। हाँ, अरमान से भी दबने की ज़रूरत नहीं, बहुत कर ली खिदमत गुजारी, वरना हमारी नंद का हश्र देख लिया। सास नंदों ने आज तक दबा के रखा हुआ है, हालांकि उसकी शादी को 7 बरस हो रहे हैं। सितारा आपी उसके जहन में अपनी परागंदा सोच डाल रही थी और वो बगौर उनकी बातें सुनती जा रही थी। रात खाने पे उसका मुंह खूब सूजा हुआ था। अरमान आज ऑफिस से ज़रा देर से लौटा था। अम्मा ने भी यही ख्याल किया कि शोहर के देर से लौटने पे बहू बेगम नाराज़ हैं, लेकिन थोड़ी देर में उगदा खुल गया कि असल वजह क्या है। मुझे बहुत अफसोस हुआ अम्मा, आप हमारी ख़ानदानी बातें कुरीद कुरीद के पूछती हैं, हालांकि क्या छुपाया हमने आपसे, सब कुछ तो जानती हैं आप। उनका हाथ रोटी की जानिब बढ़ते रुक गया। नहीं बेटा, मैं क्यों पूछूंगी तुम्हारी ख़ानदानी बातें? और फिर अब तो दोनों ही ख़ानदान शादी के बाद एक हैं। उनका लहजा हमेशा की तरह मुलायम था। अरमान ने तिरछी नज़रों से उसे घूरा। वो बचपन से ही अपनी माँ की आदतों से बखूबी वाकिफ था। लेकिन आप ऐसा नहीं समझती, इसीलिए तो आप हमारे ख़ानदान की कुरीद करती हैं। वो चिड़ी। तुम्हें गलत फहमी हुई है बेटा, उसके तलख लहजे के जवाब में वो नरम रवि इख्तियार किए हुए थी। तुम्हें किसने कहा कि अम्मा तुम्हारे ख़ानदान की बातें कुरीद कुरीद के पूछती हैं? अब अरमान से खामोश न रह गया। जिसने भी कहा है झूठ नहीं कहा, वो तड़क के बोली। मैं भी तो सुनूं, वो कौन हजरत हैं जो सवाए सच के कुछ और बोलना ही नहीं जानते? क्या तुम अम्मा की फितरत से वाकिफ़ नहीं? अरमान ने खाने से हाथ खींच लिया। फितरत बदलते देर नहीं लगती मियाँ साहब, वो अबरू चढ़ा कर बोली।
اماں بیچاری اپنا آپ چور محسوس کر رہی تھی۔ دماغ تو درست ہے تمہارا، تم میری ماں پہ الزام لگا رہی ہو۔ ارمان کا پارا ہائی ہو گیا۔ ایک لمحے کو تو اس کا دل بھی بڑی زور سے دھڑکا، لیکن پھر ستارہ آپی کی کہی بات اس کے دھیان میں آ گئی کہ جیسے کوئی کرے اس سے دگنا کرنا دبنا نہیں ہے۔ اس نے اپنے آپ کو مضبوط کر لیا۔ ہاں تو گویا میں اور میرے خاندان والے ہی جھوٹے ہیں۔ اس نے بھی کمر کس لی۔ ارے بیٹا، کیوں تم دونوں آپس میں لڑ رہے ہو؟ خدارا کھانا تو کھا لو۔ اماں بیچاری حواس باختہ ہو گئی۔ اب بیٹے کے سامنے زیادہ معصوم نہ بنیے، آپ کو تو میں اب سمجھی ہوں، چپکے سے کام دکھاتی ہیں آپ۔ اس نے براہ راست اماں پہ وار کیا۔ سنبل، اپنی زبان کو لگام دو، وہ بفرا جا رہا تھا۔ میری زبان کو تو کاٹ ہی ڈالی، اپنی اماں کو کچھ نہ کہیے۔ کیا ضرورت تھی ستارہ آپی کو مجھ سے جھوٹ بولنے کی؟ پوچھئے ان سے، کیا انہوں نے بڑی آپا اور خالہ جان کے بیٹے وحید ظفر کے متعلق کو ریت کے نہیں پوچھا؟ اس نے فوراً سب کچھ اگل دیا۔ ارمان نے اپنی ماں کی جانب سوالیہ انداز میں دیکھا، جن کا چہرہ فاق پڑا تھا۔ قسم لے لو بیٹا، جو میں نے اپنی زبان سے ایک حرف بھی کہا ہو۔ ستارہ تو خود ہی اپنے خاندان کے قصے سنا رہی تھی، باتوں باتوں میں اپنے ننیال والوں کی شکایت کرنے لگی۔ ہاں، اتنا ضرور کہا تھا میں نے کہ ارمان کی شادی پر بھی تمہاری خالہ کو نہیں دیکھا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی ستارہ مجھے خود ان کے بیٹے اور تمہاری بڑی آپی کے رشتے کا قصہ سنا چکی تھی۔ دیکھا آپ نے، اب بھی جھوٹ ہی بول رہی ہیں، وہ بلند آواز سے بولی۔ کیا تم نے سنا نہیں کہ خود تمہاری ستارہ آپی نے ہی بڑی آپی کا قصہ چھیڑا تھا؟ کیا اماں جھوٹ بول رہی ہیں؟ ارمان کی آواز اس سے کہیں زیادہ بلند ہو گئی۔ اس کے ساتھ اس نے بھی رونا شروع کر دیا۔ ارے بیٹا، خدا کے لیے کیوں معمولی باتوں کے پیچھے خود کو تکلیف دے رہی ہو؟ اماں کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ اس کی جانب بڑھی، لیکن اس نے ان کے بڑھے ہوئے ہاتھوں کو درستگی سے جھڑک دیا اور زور زور سے روتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اماں نے ارمان کی جانب دیکھا جو سر جھکائے اضطراب کسی کیفیت میں تھا۔ ان کا دل دھک سے رہ گیا۔ شاید ابھی ان کی زندگی کے امتحان باقی تھے۔ وہ ساری رات انہوں نے بے چینی میں کاٹی، بستر پہ لیٹنے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ رات گیر تک تسبیح پڑھتی رہیں، تب کہیں جا کر دل کو ذرا قرار آیا۔ وہ نہیں جانتی تھیں کہ ستارہ نے ان سے کس بات کا بدلہ لیا، وہ فطرتاً ہی ایسی تھی۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا، ان کے گھر کا سکون برباد ہو چکا تھا۔ بہو ناراض اور بیٹا ششو پن کا شکار تھا۔ بے اختیار ان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ تبھی ارمان نے انہیں بتایا کہ سنبل اپنے میکے جانا چاہتی ہے۔ وہ بھلا کس منہ سے اسے روکتی؟ اس کے دل میں تو بال آ چکا تھا۔ حالانکہ اس کے جانے کے بعد وہ تنہائیوں میں گھر چکی تھی۔ وہ تو برسوں سے ان تنہائیوں کی عادی تھی، لیکن سنبل کی آمد نے ان کی یہ عادت خراب کر دی تھی۔ اب جب انہیں اس کی ضرورت تھی تو وہ منہ موڑ کے گزرنا چاہتی تھی، اور انہوں نے اسے گزرنے کا راستہ دے دیا۔ اس کے جانے کے بعد طویل سناٹوں نے ان کے اندر کی وحشتوں کو مزید گہرا کر دیا۔ انہوں نے گھبرا کر اپنے رب سے ناطہ جوڑ لیا۔ اسے گئے ہوئے آج دوسرا دن تھا، لیکن نہ جانے کیوں انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے صدیاں بیت گئی ہوں۔ وہ اسے اس حالت میں اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھنا چاہتی تھیں۔ شنو بھابھی تو خود اپنے بچے میں مصروف رہتی تھی، بھلا وہ کیسے اس پہ توجہ دے پاتی؟ اور اس روز ابھی وہ ظہر کی نماز سے فارغ ہوئی تھی کہ باہر کی ڈور بیل کی مستقل آواز نے ان کا دل دہلا دیا۔ خدا خیر کرے، وہ چپل پیر میں گھسیٹتی گیٹ تک آئیں۔ بیٹا تم؟ ارمان کی فق شکل دیکھ کر تو ان کا دل بیٹھ گیا۔ اماں، میں آپ کو لینے آیا ہوں، وہ بکھلایا سا تھا۔ خیر تو ہے؟ اندیشوں نے جیسے دل جکڑ لیا۔ سنبل ہسپتال میں، آپ کو لینے آیا ہوں۔ وہ اندر کی جانب لپکا، تھوڑی دیر میں ہی لوٹا تو اس کے ہاتھ میں تالا چابی تھا۔ وہ یوں ہی ان کا ہاتھ پکڑے چپلوں میں ہی انہیں باہر لے آیا اور گیٹ کو تالا لگا دیا۔ ہسپتال کی سیڑھیاں عبور کرتے اماں کو اپنے قدم من بن بھر کے محسوس ہوئے۔ ارمان ان کا ہاتھ پکڑ کے ہی چل رہا تھا۔ واقعی انہیں اس وقت اس کے سہارے کی ضرورت تھی۔ اماں، برا ہوا، شنو بھابھی انہیں دیکھتے ہی بولی، اور وہ وہیں ریت کے ٹیلے کی مانند بیٹھتی چلی گئی۔ اماں پلیز اپنے آپ کو سنبھالیے۔ ارمان کی شکل رو دینے والی ہو رہی تھی، اور پھر انہوں نے اپنے لرزتے دل سے اپنے رب کو پکارا، جس نے انہیں اٹھ کر بیٹھنے کی ہمت دی۔ سنبل بہت رو رہی تھی، اس کی گود اجڑ گئی تھی۔ انہوں نے اسے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ وہ چھوٹے بچوں کی مانند بلک بلک کے رو رہی تھی۔ خدا بہتر کرے گا میرے بچے۔ آنسو تواتر سے ان کے رخساروں سے پھسل رہے تھے، اور کپ کپاتے لب ابھی بھی اسے تسلیاں دے رہے تھے۔ جبکہ ارمان ہسپتال کے ایک سوکھے درخت کے نیچے اپنی بدقسمتی پہ اشک بہا رہا تھا۔
ایک ننھے پیارے سے بچے کے خواب چھن سے ٹوٹ گئے تھے۔ اور پھر اسی شام ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد سنبل لٹی پٹی اجاڑ واپس اپنے گھر آ گئی تھی۔ اور پھر اگلی صبح جب مؤذن نے فجر کی اذان دی تو اماں کے کمرے کی لائٹ کھٹ سے جل اٹھی۔ وہ یقیناً وضو کی تیاری کر رہی تھی۔ اب اماں نے جائے نماز بچھایا ہوگا، اپنا دوپٹہ درست کر کے اب انہوں نے نماز کی نیت باندھی ہوگی۔ اللہ اکبر! اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپا ٹپ گر رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اماں کی روزمرہ کی عادات کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ شادی کے بعد ان 2 سالوں میں شاذ و نادر ہی ان کے ٹائم ٹیبل میں فرق پڑا تھا۔ جاڑے کی ٹھٹھرتی صبح ہو یا چلچلاتی گرمی کی دوپہر، اماں کے اوقات کار ایک جیسے ہی تھے۔ وہ بہت زیادہ ہنسنے کی عادی تو نہ تھی، لیکن اس کی اکثر باتوں پہ بہت زیادہ مسکرایا کرتی تھی۔ انہیں تو اس کی ہر بات کا خیال رہتا تھا۔ اتنے برسوں میں انہیں کسی کی برائی کرتے اس نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ اپنی شادی شدہ زندگی میں اماں کے کردار پر غور کرتے کرتے بہت دور نکل آئی تھی۔ ارمان جب چھوٹا ہی تھا تب اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ تب سے اماں نے ہی اسے ماں اور باپ کا پیار دیا تھا۔ کتنی کٹھن، تنہا اور تکلیف دہ زندگی گزاری تھی انہوں نے۔ بیٹے کی شادی کے بعد کتنے سپنے سجائے تھے انہوں نے اپنی بوڑھی آنکھوں میں، اور انہیں کیا ملا وہ سوچتی رہی۔ جب سے وہ گھر واپس آئی تھی ایک عجیب سا احساس ندامت ہر وقت اسے گھیرے رہتا تھا۔ اب یقیناً اماں دعا مانگ چکی ہوں گی، وہ سوچتی ہوئی ان کے کمرے کی جانب بڑھی۔ وہ ابھی تک جائے نماز پہ بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ان کے چہرے پر پریشانی کا عکس ابھرا اور پھر فوراً ہی انہوں نے اپنے آپ کو نارمل کر لیا۔ بیٹا طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ وہی شفیق انداز، وہی ممتا کا لمس۔ وہ بکھر گئی اور ان کی گود میں سر رکھ کے رونے لگی۔ میری بچی کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے اس کے سر پہ ملائمت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ میں نے آپ کو دکھ دیا تھا نا اماں، آپ کا دل توڑا تھا، اسی کی سزا مجھے ملی ہے۔ میری گود اجڑ گئی اماں، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ ایسا نہیں کہتے بیٹا، اس میں اللہ کی رضا بھی شامل تھی۔ تم فکر نہ کرو، انشاءاللہ جلد ہی تمہاری خواہش پوری ہوگی۔ اماں آپ یہ کیوں نہیں مانتی کہ میں نے آپ کو دکھ دیا تھا، آپ پہ بہتان لگایا تھا، یہ بھی جانتے ہوئے کہ ستارہ آپ بھی تو ہیں ہی ایسی، لیکن آپ تو ایسی نہیں ہیں، آپ جھوٹ نہیں بول سکتی۔ میں جانتی تھی پھر بھی۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ اس کے اس طرح رونے سے اماں پریشان نہیں ہوگی؟ اگر تم اسی طرح روتی رہی تو پھر میں بھی رونے لگوں گی، پھر تم مجھے سنبھال نہ پاؤ گی۔ انہوں نے اسے دھمکی دی جس کا اس پہ اثر ہوا اور اس کے آنسو ذرا تھمے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے بیٹا کہ ہم اپنے اوپر بہت زیادہ اعتماد کرنے لگتے ہیں، اپنی ذات کو دوسروں کی ذات سے بہت اونچا سمجھتے ہیں، جبکہ ہم تو اسی رب کی مخلوق ہیں جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، جو اپنے ہر بندے کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے۔ ہم اپنے اچھے اعمالوں سے اس کی قربت حاصل کرتے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ تم بہت اچھی بچی ہو۔ تمہارا اپنے کیے پہ پشیمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے دل پر گناہ کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتی۔ مجھے ایسی بہو ہی چاہیے تھی اور خدا نے مجھے نواز دیا۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سنبل کا چہرہ تھام کر اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور اس نے بھی شکریہ ادا کیا کہ اس تھوڑے پہ ہی اسے عقل آ گئی تھی۔ ضروری نہیں کہ ہر ساس بہو وہی روایتی ساس بہو ہو، اور یہ ضروری بھی نہیں کہ آپ کے ارد گرد موجود تمام رشتے آپ سے بے انتہا مخلص ہوں۔ سو زندگی میں کسی سے بھی نفرت کا آغاز کرنے سے پہلے اپنے دل کی آنکھیں کھول کے ذرا دیر کو اس پہ غور ضرور کیجیے۔ یہ نہ ہو کہ کسی کی نفرتوں اور سازشوں کے جال میں آپ ایسے الجھیں کہ پھر زندگی بھر اس سے نکل نہ پائیں، اور اپنی کم علمی اور کم فہمی کے باعث کسی نیک انسان کی دل آزاری کر کے اس کے دکھے دل سے نکلی آہ کے باعث عمر بھر کا خسارہ آپ کا مقدر بن جائے۔